عباسی خلافت کا قیام اور ابو العباس الصفح کا دور اسلام کی تاریخ میں ایک بڑا انقلابی موڑ تھا۔ یہ دور اموی خلافت کے زوال کے بعد شروع ہوا۔ عباسی تحریک کی بنیاد اور نظریاتی پہلو میں عباسی خاندان نے اہل بیت یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی محبت اور حمایت کو اپنی تحریک کا مرکزی نعرہ بنایا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ امویوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، جس کی تلافی عباسی خلافت کے ذریعے ہوگی۔ اس وقت کے شیعہ گروہ جو خلافت کو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کا حق سمجھتے تھے، عباسیوں کی حمایت میں شریک ہوئے۔ عوامی ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ امویوں کی عرب نسل پرستی تھی۔ اموی خلفاء نے غیر عرب مسلمانوں یعنی موالیوں کو مساوی حقوق نہیں دیے، ان کے ساتھ دوسرے درجے کے شہری جیسا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ عباسی تحریک نے اس ناراضگی کو اپنے حق میں استعمال کیا اور مساوات کا نعرہ بلند کیا۔ اموی حکمرانوں کی طرف سے بھاری ٹیکس، بے جا سختی اور حجاج بن یوسف جیسے گورنروں کی زیادتیوں نے عوام کو ان کے خلاف کر دیا۔ عباسی تحریک میں خراسان کا اہم کردار رہا ہے۔ عباسی تحریک کا مرکز خراسان تھا، جہاں غیر عرب مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ یہ لوگ امویوں سے نالاں تھے اور عباسی تحریک کے لیے ایک اہم افرادی قوت ثابت ہوئے۔ ابو مسلم خراسانی ایک بہترین منظم جنگجو تھا، جس نے خراسان میں عباسی تحریک کو مضبوط بنیاد فراہم کی اور امویوں کے خلاف بغاوت منظم کی۔ 750 عیسوی میں مارکہ زاب دریائے زاب کے کنارے میں لڑی جانے والی یہ جنگ اموی خلافت کے زوال کا فیصلہ کن لمحہ تھی۔ عباسی فوج نے اموی خلیفہ مروان بن محمد کو شکست دی، جو بھاگ کر مصر گیا لیکن وہاں قتل کر دیا گیا۔ ابو العباس الصفح نے اموی خاندان کے افراد کو قتل کروا دیا تاکہ ان کے اقتدار میں واپسی کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ مشہور واقعہ دعوت الضیافہ میں اموی خاندان کے افراد کو ایک ضیافت میں بلا کر قتل کر دیا گیا۔ اموی شہزادہ عبد الرحمن الداخل فرار ہو کر اسپین پہنچا اور وہاں اموی خلافت کی بنیاد رکھی، جو عباسیوں کے لیے مستقل چیلنج بنی رہی، جو کہ اندلس میں اموی خلافت کی بقا تھی۔ اموی خلیفہ مروان بن محمد کو شکست دینے کے بعد ابو الصفح خلیفہ بنے۔ ابو الصفح نے ابتدا میں کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ یہ جگہ عباسی تحریک کا مرکز تھی اور خراسان کے قریب بھی تھی۔ الصفح نے اموی گورنروں کو معزول کر کے عباسی وفاداروں کو مقرر کیا تاکہ اقتدار کو مضبوط بنایا جا سکے۔ الصفح نے مذہبی علماء اور اہل بیت کے حامیوں کو قریب رکھا تاکہ اپنی خلافت کو دینی جواز فراہم کر سکے۔ عباسیوں نے اہم پالیسیوں اور اقدامات کیے۔ عباسیوں نے غیر عرب مسلمانوں کے ساتھ مساوی سلوک کا وعدہ کیا، جس سے ان کی حمایت حاصل ہوئی اور اموی دور کی نسلی تفریق کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ فوجی نظام میں الصفح نے خراسانی اور عرب قبائل پر مشتمل ایک مضبوط فوجی نظام قائم کیا۔ خراسانی فوج، جو عباسی تحریک کا اہم ستون تھی، خلافت کے دفاع اور بغاوتوں کو کچلنے میں اہم کردار ادا کرتی رہی۔ الصفح نے اموی اور ان کے حامیوں کے خلاف سخت کارروائیاں کی۔ یہ اقدامات عباسی خلافت کی بنیاد کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری سمجھے گئے۔ الصفح کے دور میں لڑی جانے والی جنگوں میں مارکہ زاب، یہ جنگ عباسیوں اور امویوں کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا، جس نے عباسی خلافت کی راہ ہموار کی۔ اموی خلافت کے خاتمے کے باوجود مختلف علاقوں میں اموی حامیوں نے بغاوتیں کی، جنہیں عباسی افواج نے دبا دیا۔ ابو مسلم خراسانی نے خراسان میں عباسی مخالف قوتوں کو شکست دی اور اس علاقے کو عباسی خلافت کے کنٹرول میں رکھا اور خراسان میں استحکام قائم رکھا۔ ابو الصفح کی خلافت صرف 4 سال 750 عیسوی سے 754 عیسوی تک رہی۔ 754 عیسوی 136 ہجری میں وہ بیمار ہو کر انتقال کر گئے۔ اس کے بعد اس کا بھائی ابو جعفر المنصور خلیفہ بنا، جس نے عباسی خلافت کو مزید مضبوط کیا اور بغداد کو دارالحکومت بنایا۔ ابو العباس الصفح کا دور مختصر مگر اہم تھا۔ ان کی سب سے بڑی کامیابیاں اموی خلافت کا خاتمہ، عباسی خلافت کی بنیاد، مرکزی حکومت کا قیام اور سیاسی استحکام پیدا کرنا تھا۔ الصفح کے بعد عباسی خلافت نے کئی صدیوں تک اسلامی دنیا کی قیادت کی، لیکن اس کی شروعات خون ریز اور سخت گیر اقدامات کے ذریعے ہوئی، جو اس کے لقب الصفح کی وضاحت کرتی ہے۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔